جب سائنسدان پہلی بار زمزم کے کنویں میں اترے تو جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے انہیں خاموش کر دیا۔ مکہ مکرمہ کے تپتے ہوئے صحرا میں جہاں آج بھی گرمی کی شدت سانسوں کو بجھا کر دیتی ہے، اور ایک ایسا چشمہ بہہ رہا ہے جس نے 14 نہیں بلکہ ہزاروں برس سے انہیں انسانوں کی پیاس کو بجھایا ہے۔ یہ ایک عام کنواں نہیں ہے، یہ زمزم ہے، وہ پانی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ اس کے لیے شفا ہے۔ ہر سال دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں مسلمان بیت اللہ پہنچتے ہیں۔ ہر نسل اور ہر رنگ کے لوگ ایک ہی آرزو لیے زمزم کا ایک گھونٹ پیتے ہیں۔ کوئی شفا مانگتا ہے، کوئی رزق، اور کوئی اپنے بیماری کے لیے دعا مانگتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر اس کنویں کے اندر ہے کیا؟ 4000 سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اس کا پانی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ پانی آتا کہاں سے آئے؟ یہی وہ سوالات تھے جنہوں نے سائنسدان اور انجینئروں کو چکرا کر رکھ دیے، اور انہوں نے ہر طرف سے یہ جاننے کی کوشش کی اور اپنی متوجہ حاصل کی۔ جب پہلی بار کیمرہ زمزم کے اندر اتارا گیا، جناب خاتمین حرمین شریف کی نگرانی میں زمزم 1979 کنویں کے صفائی اور تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ اس منصوبے کی نگرانی معروف لیڈر الٹالوجسٹ انجینئر یحییٰ کوشک نے حاصل کی۔ صدیوں بعد پہلی مرتبہ جدید آلات اور خصوصی کیمروں کے ذریعے مدد حاصل کی گئی اور کنویں کے اندرونی حصوں کا باریکی سے جائزہ لیا گیا، اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ آخر یہ زمزم کا پانی آتا کہاں سے ہے؟ آخر اتنا زیادہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اس میں ایسا کون سا راز ہے جنہوں نے سائنسدانوں کو چکرا کر رکھ دیا؟ پوری دنیا کے سائنسدان انجینئر اس بات کو لے کر سر پکڑ پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ اتنا شفاف اور اہم پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا اس پانی میں ایسا کوئی راز ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آ رہا؟ ماہرین یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ پانی کہاں سے آتا ہے، اس کی تہہ کیسے ہے، اور مسلسل استعمال کے باوجود اس کا بہاؤ کیسے برقرار رہتا ہے۔ جب کیمرہ آہستہ آہستہ گہرائی سے اترا تو سب کی نظریں اس سکرین پر جم گئی جو سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ جو منظر سامنے آیا انہوں نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ سب سے پہلی چیز جس نے ماہرین کو حیران کی وہ پانی کی غیر معمولی شفافیت تھی۔ کنویں کے تہہ تک پانی اس قدر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جیسا شیشہ ہو جس کے نیچے موجود پتھروں اور سخت کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ عام طور پر صدیوں پرانے کنویں میں کیچڑ، کائی اور مختلف قسم کے تہیں جم جاتی ہیں، مگر زمزم کے اندرونی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ یہاں نہ تو کوئی کیچڑ تھی، نہ کوئی تہہ، نہ کسی تہہ کی جمنے کی چیز تھی، بلکہ پانی صاف تھا۔ تحقیق ٹیم نے کنویں کے دیواروں اور قدرتی چٹانوں اور پانی کے بہاؤ کا تفصیلی مشاہدہ کیا۔ تاریخ بھی اس کنویں میں محفوظ تھی۔ صفائی کے دوران کنویں سے مختلف ادوار کی چند تاریخی اشیاء بھی برآمد ہوئی۔ ان میں سے پرانے ڈول، دھاتی برتن اور سکے شامل تھے، جو اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ صدیوں سے دنیا بھر کے زائرین اس کنویں سے پانی حاصل کرتے رہتے تھے۔ گویا تاریخ کا ایک خاموش باب تھا۔ پانی آخر آتا کہاں سے ہے؟ تحقیق سے معلوم ہوا کہ
زمزم کا پانی کسی ایک سوراخ یا چشمے سے نہیں نکلتا، بلکہ قدرتی چٹانوں میں موجود متعدد دروازوں اور زیر زمین آبی راستوں سے مسلسل کنویں میں داخل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں افراد کے استعمال کے باوجود اس کا بہاؤ قائم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اس قدرتی نظام کا حصہ ہے جسے انسان صرف سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے جاننے کی اور نہ ہی اس کو پیدا کرنے کی۔ جب اس کنویں کے اندر پمپ چلائے گئے تو پھر کیا ہوا؟ معائنے کے دوران پانی کو بڑی مقدار میں پمپوں کے ذریعے نکالا گیا تاکہ کنویں کی تہہ کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ جیسے ہی پانی کم ہوا، مختلف قدرتی دراڑوں سے دوبارہ پانی کا بہاؤ واضح طور پر دیکھا گیا اور انتہائی تیز ہوا۔ یہ مشاہدہ اس بات کی دلیل تھی کہ زمزم ایک زندہ قدرتی آبی نظام سے منسلک ہے جو مسلسل سے پانی فراہم کرتا رہتا ہے۔ لیکن زمزم کا سب سے بڑا معجزہ سائنس نہیں، زمزم کی اصل عظمت اس کی گہرائی، اس کی ساخت یا اس کے بہاؤ میں نہیں ہے۔ اس کی اصل عظمت اس نسبت میں جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ وہی پانی ہے جو اس وقت جاری ہوا ہے جب ایک ماں اپنے شیر خون بچے کی پیاس سے بے قرار تھی۔ حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی۔ نہ کوئی کنواں تھا، نہ دریا، نہ بارش کا پانی، صرف اللہ پر کامل یقین تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ کے حکم سے زمین سے وہ پانی پھوٹا جسے دنیا آج زمزم کے نام سے جانتی ہے۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اس پانی سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے بھی پیا جائے وہ اس کے لیے وہی شفا ہے۔ زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے۔ اس میں غذا بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان زمزم پیتے وقت صرف پانی نہیں پیتا بلکہ وہ امید پیتا ہے، وہ رحمت پیتا ہے، وہ دعا پیتا ہے اور اللہ ہر اپنے یقین کو تازہ کرتا ہے۔ جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں، جب ہر دروازہ بند نظر آئے، جب انسان بے بس ہو جائیں، تب بھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔